والصلاة والسلام على أفضل الأنام سید المرسلین رحمۃ للعالمین خاتم النبیین وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین صدق اللہ تعالی وبلغنا رسولہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم ابدا۔ معزز حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جو ہماری نشست ہوئی اس میں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سے کچھ فضائل اور قرآن مجید فرقان حمید کی فوائد، برکتیں اور اس کی جمع اور اس کی ترتیب سے متعلق عرض کیا تھا، اور آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے کچھ مزید فضائل، فوائد، کچھ صورتوں کے فوائد مختصراً جو احادیث مقدسہ میں آئے ہیں ان سے بیان کیا جائے گا، تاکہ آپ اس کے جو فوائد ہیں، ثمرات ہیں، اور ہم اس زندگی میں اس سے متمتع ہو سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ کچھ وہ بیان کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کی مختصر تاریخ اور اس کے معنی اور اس کی تحقیق سے متعلق مختصراً کچھ عرض کریں گے۔ اس کے بعد اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی تعوذ اور تسمیہ کی تفسیر اور اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس وقت جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ شریف سے آیت نمبر 252 تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ نے یہ ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں کے متعلق کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، یعنی تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، انہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں اور آپ بلا شبہ رسولوں میں ہیں۔ اب آپ غور فرمائیں کہ تلاوت قرآن کی نسبت رب تعالیٰ نے خود اپنی طرف اور اپنے انبیاء کی طرف فرمائی، تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن مجید روشنی ہے، نور ہے، سامان نجات ہے، دلوں کے زنگ کا علاج ہے، وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، نور مبین ہے، ذکر حکیم اور صراط مستقیم ہے، مضبوط بندھن ہے، کم زیادہ، چھوٹی بڑی ہر چیز کو حاوی اور محیط ہے، اولین اور آخرین کا رہنما اور رہبر ہے، اس کے عجائب ختم نہیں ہو سکتے اور اس کے غرائب کی کوئی انتہا نہیں، اس کے فضائل بے شمار ہیں، اس کی تلاوت کا اجر و ثواب بے حد اور بے حساب ہے۔ اور میں نے یہ آیت مقدسہ اسی لیے تلاوت کی کہ کچھ ہم نے آج کی نشست میں بھی قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل اور فوائد سے متعلق عرض کرنا ہے، تاکہ ہمارے متعلقین، ہمارے بچے بچیاں جو ہیں اور کچھ طلبہ قرآن مجید فرقان حمید کے فوائد سن کر قرآن مجید کی تلاوت کی طرف ان کا میلان جو ہے وہ بڑھے۔ اب میں اشارتاً احادیث سے کچھ فوائد عرض کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں روزانہ سورہ بقرہ شریف پڑھی جائے وہ گھر شیطان سے محفوظ رہتا ہے، لہٰذا جنات کی بیماریوں سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ اسی طرح
حدیث شریف میں آیا کہ قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان لوگوں پر سایہ کرے گی اور ان کی شفاعت کرے گی جو دنیا میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، یعنی ان صورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی صبح و شام اور سوتے وقت پڑھ لیا کرے تو اس کا گھر انشاءاللہ آگ کے لگنے اور چوری ہونے سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کا ثواب تہائی قرآن کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت، ہم مسلمانوں کے ہاں اسی لیے ختم شریف میں، فاتحہ میں، ایصال ثواب میں سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھ کر اپنے مسلمان بہن بھائی مرحومین کے لیے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اور یہ حدیث جو ہے حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، جس میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے پورے قرآن مجید کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حضور نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور یہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف لام میم 3 حروف ہیں، لہذا فقط اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ الف لام میم متشابہات میں سے، یعنی قرآن مجید میں جو آیات متشابہات ہیں یہ ان میں سے ہے، جس کے معنی ہم تو کیا جبریل امین بھی نہیں جانتے، مگر اس کے پڑھنے پر ثواب ہے۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ تلاوت قرآن کا ثواب اس کے سمجھنے پر موقوف نہیں، بغیر سمجھے بھی جو تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ بعض لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا کہ جب تک کہ قرآن مجید کو سمجھا نہ جائے تو ویسے تلاوت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ سمجھ کر پڑھنے والوں کا یقیناً بڑا مقام ہے، مگر بے سمجھے بھی جو صحیح تلاوت کریں انہیں بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کر دوں کہ بہت سی دوائیں جو مریض کو دی جاتی ہیں وہ مرکب ہوتا ہے مختلف چیزوں کا، لیکن آپ دیکھیں کہ مریض اس کو نہیں جانتا ان اجزاء کو کہ اس میں کون کون سے ہیں، مگر اس کے باوجود جب وہ اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی تفصیل سے اگرچہ ہم واقف نہیں لیکن مسلمان ہیں الحمدللہ، تو اگر صرف تلاوت بھی کریں گے تو اس کے فوائد اور ثمرات سے ضرور مستفید ہوں گے۔ اسی طرح سے یہاں برکت کے لیے ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ جانوروں کو پالتے ہیں، مثال کے طور پر بھینس دودھ کے لیے، بیل کھیتی باڑی کے لیے، گھوڑے اونٹ سواری اور بوجھ کے لیے استعمال کرتے ہیں، بوجھ وغیرہ کو اٹھانے کے لیے، مگر اسی طرح پرندوں میں طوطی مینا وغیرہ کو اس لیے پالتے ہیں کہ وہ ہماری سی زبان بولتے ہیں، اگرچہ کہ بغیر سمجھے وہ بولتے ہیں، لیکن وہ ہمیں جب وہ بولتے ہیں تو ان کی ہمیں وہ بولنا اچھا لگتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں اگرچہ کہ بے سمجھے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بولی، ان کے ارشادات کو اپنی زبان پر استعمال کریں اور لائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنائیں، اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کے محبوب اور نیک بندوں کے نقش قدم پر چلیں، تو یقیناً اس سے بھی فوائد جو ہیں وہ یقیناً حاصل ہوں گے۔ تو بہرحال اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو کہتے ہیں کہ بغیر معنی سمجھے قرآن بیکار ہے اور اس کا ثواب نہیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں آیا کہ حضور نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک آفتاب سے کہیں بڑھ کر ہوگی۔ اس حدیث شریف کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلق فرمایا کہ جو قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے، یعنی وہ مرد ہو یا عورت،
کسی کا بیٹا ہو یا بیٹی، جو قرآن مجید کو سمجھے گا اور اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائے گا جس کی چمک آفتاب سے کہیں بڑھ کر ہوگی۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن مجید پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا تو خود اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح حضور نور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے میں دوہرا ثواب ملتا ہے اور بغیر دیکھ کر پڑھنے میں ایک ثواب ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ جو قرآن مجید کو دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرے تو دیکھنے کا، چھونے کا ثواب اور پھر زبان سے ادا کرنے کا ثواب جدا جدا اس کو اجر و ثواب ملیں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ احادیث میں آیا کہ ان کو دیکھنا بھی ثواب، مثال کے طور پر قرآن مجید، فرقان حمید کو صرف دیکھنا بھی ثواب اور عبادت ہے، کعبہ معظمہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اسی طرح سے حدیث شریف میں آیا کہ ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں تو یہ الفاظ آئے کہ ماں باپ کے چہرے کو جو محبت سی نگاہ سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ آج کے ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دیکھیں کہ ان کو کس قدر اجر و ثواب ان کو گھر کے اندر میسر ہے کہ ماں باپ کے چہرے کو اگر وہ محبت سے دیکھیں تو وہ اجر و ثواب عبادت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ حج مبرور کا، مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ اسی طرح عالم دین کی صورت کو دیکھنا عقیدت کے ساتھ، اس پر بھی ثواب ہے۔ تو یہ ساری باتیں بھی اجر و ثواب میں شامل ہیں۔ اسی طرح سے حدیث شریف میں آیا، آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اسے کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح حدیث شریف میں آیا کہ حضور فرماتے ہیں سورہ الف لام میم تنزیل پڑھنے والا جب قبر میں پہنچتا ہے تو یہ سورہ اس طرح اس کی شفاعت کرتی ہے کہ اے اللہ اگر میں تیرا کلام ہوں تو اس کو بخش دے، ورنہ تو مجھے اپنی کتاب سے نکال دے۔ اور میت کو اس طرح ڈھک لیتی ہے جیسے چڑیا اپنے پروں سے اپنے بچوں کو ڈھانک لیتی ہے، یعنی گویا کہ یہ سورہ مبارکہ قبر میں اس بندے کو عذاب سے بچاتی ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین شریف اول دن میں یعنی دن شروع ہونے کے بعد دوپہر سے پہلے یعنی پڑھ لے اور اس کا عادی ہو تو اس کی حاجتیں پوری ہوں گی، اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اور سورہ یاسین شریف پڑھنے سے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں، مشکلیں آسان ہوتی ہیں، لہٰذا اسی لیے فرمایا کہ بیماروں کے قریب بھی اسے پڑھو تو ان کی بیماری بھی دور ہوگی، نزا کے عالم میں پڑھو تو ان کی نزا کی تکلیف دور ہوگی، اور نزا کی جو تکلیف ہے وہ اللہ تعالیٰ ان پر آسان فرما دے گا۔ غرض یہ کہ سورہ یاسین شریف کی بے شمار برکتیں ہیں، جس مقصد کے لیے پڑھا جائے اسی مقصد کو سورہ یاسین شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں آیا کہ آپ نے فرمایا سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھنے والا انشاءاللہ تعالیٰ کفر سے محفوظ رہے گا، یعنی اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ سوتے وقت ضرور سورہ کافرون پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر کلام نہ کریں، اور اگر کسی سے کلام کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر سونے سے پہلے سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت پھر کر لی جائے۔ اسی طرح سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے سے فرمایا کہ آندھی اور اندھیری دور ہوتی ہے، اور اس کا جو پابندی سے پڑھنے والا ہے انشاءاللہ تعالی جادو سے محفوظ رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ جسمانی اور روحانی بیماریوں کی دوا ہے کہ اس سے ہر بیماری اور ہر مرض جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کے سامنے میں عرض کر دوں کہ قرآن کریم کے فائدے فقط پڑھنے والے پر ہی ختم نہیں ہو جاتے بلکہ دوسروں تک بھی پہنچتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پہ جہاں تک اس کی آواز پہنچے وہاں تک ملائکہ رحمت جو ہیں ان کا اجتماع ہو جاتا ہے، دور دور تک وہ ملائکہ پہنچ جاتے ہیں جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے
اور حضرت امام بخاری نے باقاعدہ باب ایک باندھ کر اس میں یہ حدیث شریف لکھی. میں مختصر اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. بڑے جلیل صحابی ہیں جو بڑی خوبصورت آواز میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک شب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کے پاس ایک گھوڑا بنا تھا. وہ اچانک اچھلنے اور کودنے لگا. آپ باہر تشریف لائے اور نگاہ اٹھا کر دیکھا کہ ایک سائبان ہے جس میں قندیلیں روشن ہیں. یعنی اس گھوڑے کے گھبرانے سے اور کودنے سے آپ کو فکر لاحق ہوئی کہ یہ کیا معاملہ، اس لیے باہر آئے اور دیکھا. لیکن جب باہر آئے تو دیکھا کہ ایک سائبان ہے جو آسمان سے نیچے اتر رہا اور اس میں قندیلیں ہیں جو روشن ہیں. اس سے آپ سمجھ گئے کہ گھوڑا جو ہے وہ ڈر رہا ہے اور کود رہا ہے. صبح کو جب آپ یعنی حضرت اسید ابن حضیر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو یہ واقعہ رات کا عرض کیا کہ میں تلاوت کر رہا تھا تو میں نے ایسا دیکھا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت اسید ابن حضیر سے کہ تم سمجھے کہ وہ سائبان جو آسمان سے اتر رہا تھا اور وہ قندیلیں جو روشن تھیں یہ رحمت کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن پاک سننے کے لیے تمہاری طرف آ رہے تھے. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے جہاں تک آواز پہنچتی ہے ہر چیز، درخت، گھاس، بیل، بوٹے، حتیٰ کہ در و دیوار جو ہیں وہ اس کی قیامت کے دن گواہی دیں گے اس کے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی، اس کے صاحب ایمان اور مومن ہونے کی. اسی طرح اگر تلاوت کرنے والا کچھ آیتیں پڑھ کر بیمار پر دم کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو صحت ہو جاتی ہے. دیکھیں آپ کہ اگر ہم کسی باغ کے پاس سے ہمارا گزر ہو تو اس کے پھولوں کی مہک جو ہے وہ دور تک محسوس ہوتی ہے جس سے دماغ معطر اور دل خوش ہو جاتا ہے. آخر یہ کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ ہوا پھولوں سے لگ کر چاروں طرف پھیلتی ہے. اس ہوا کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ گزرنے والوں کو خوش کر دیتی ہے. تو جس زبان سے قرآن پاک پڑھا جائے اس سے لگ کر جو پھوٹ نکلے وہ کیوں نہ دافع ہر بلا ہوگی. یعنی اگر قرآن مجید پڑھ کر ہم کسی پہ دم کر دیں سورہ فاتحہ یا مختلف صورتیں مبارکہ، آیات مقدسہ، آیات شفا، تو یقیناً ہمارے بیماروں کو شفا ہوگا. احادیث سے ثابت ہے، روایتوں سے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے سانپ کے کاٹے ہوئے کو سورہ فاتحہ دم کیا اور اس سے ان کا علاج ہو گیا، یعنی وہ ٹھیک ہو گیا. اسی طرح قرآن مجید کی آیتوں کو لکھ کر تعویذی شکل میں بیمار کے ساتھ اگر رکھ دیا جائے تو اس کو شفا ہوتی ہے. جس کی آنکھ دکھتی ہو، ماضی میں ہم سنتے تھے پرانے لوگوں سے کہ اس کی آنکھ کے سامنے ایک سبز کپڑا باندھ دیتے تھے اور اس سے اس کو آرام و سکون مل جاتا تھا، یعنی شفا مل جاتی. اسی طرح آنکھ میں سرما لگانے سے ہماری نظر قائم رہتی ہے، آنکھوں کو جلا اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو جب یہ معمولی دوائیں کچھ دیر ہمارے ساتھ رہ کر اپنا اثر دکھاتی ہیں تو قرآن حکیم کی آیتیں اس سے کہیں زیادہ شفا بخش ہیں. یقیناً صحابہ کرام نے قرآن کریم سے، قرآن شریف کی آیتوں سے بیماروں کا علاج کیا ہے. ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ احادیث میں جو تعویذ اور گنڈے کی ممانعت آئی ہے اس کی کیا حقیقت ہے وہ میں عرض کر دوں کہ جو جس تعویذ اور گنڈے اور دم سے حدیث پاک میں منع فرمایا گیا وہ ہے جو زمانے جاہلیت کے شرکیہ منتر تھے جن میں بتوں کی سے مدد مانگنے کے الفاظ تھے اور بتوں کا ذکر تھا. اس سے احادیث میں حضور علیہ السلام نے منع فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں کو ان سے کوئی نسبت نہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی برکات جو ہیں وہ اٹل حقیقت ہیں اور اس سے صحابہ سے لے کے آج تک اہل ایمان فائدہ حاصل کرتے ہیں. اسی طرح اگر قرآن پاک کی تلاوت کر کے کسی کو ثواب بخش دیا جائے تو وہ بھی اس کو ضرور پہنچے گا. پہلے بھی میں نے درس میں عرض کیا تھا. اس کی مثال آپ یوں بھی سمجھ لیں کہ اگر ہم اپنا کمایا ہوا روپیہ کسی کو دے دیں تو دے سکتے ہیں،
اسی طرح اپنے کمائے ہوئے ثواب کو بھی ہم کسی کو دینا چاہیں تو ہم دے سکتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کر کے اجر و ثواب اپنے مرحومین کو پہنچا سکتے ہیں۔ ہاں، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر مال ہم چند شخصوں پر تقسیم کریں گے تو وہ بٹ کر ختم ہو جائے گا اور تھوڑا تھوڑا ملے گا، اور دینے والے کے پاس رہے گا بھی نہیں۔ اور ثواب کی یہ برکت ہے قرآن مجید کی تلاوت سے کہ یہ صدقہ ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو بخش دیا جائے تو سب کو پورا پورا ملے، اور بخشنے والے کو ان سب کے برابر۔ جیسے کہ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ کوئی عالم یا حافظ ہے، وہ اپنے بعد آگے 100 آدمیوں کو عالم یا حافظ بنائیں تو وہ علم تقسیم ہو کر نہیں ملے گا، بلکہ سب کو برابر برابر ملے گا، اور پڑھانے والے کے علم میں اور ترقی ہو، ایسا نہیں ہے کہ اس کا علم کم ہو جائے۔ اسی طرح سے ایصال ثواب جب ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو پورا پورا عطا فرماتا ہے، اور ان سب کے برابر اسے جس نے ایصال ثواب کیا۔ تو ایصال ثواب کی اس قدر کثیر برکتیں ہیں۔ یہ میں نے ابتدائی تھوڑی سی قرآن مجید قرآن حمید کے فوائد اور برکات کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی۔ اب کچھ باتیں میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے کچھ اس میں سے آداب اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا معمول کیا تھا وہ، اور ان کی عادتیں کیا تھیں، وہ آپ کے سامنے میں عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے بزرگان دین کی عادتیں تلاوت قرآن پاک کے متعلق جدا گانا تھی، یعنی الگ الگ۔ بعض حضرات تو ماشاءاللہ ایسے تھے کہ وہ ایک دن اور رات میں 8 ختم کر لیتے۔ اللہ اکبر، قرآن مجید سے کس قدر انہیں شغف ہوتا ہے، ایک دن میں 8 قرآن پاک پڑھ لیتے۔ اللہ اکبر۔ کچھ ایسے تھے کہ 4 دن میں اور 4 رات میں۔ بعض حضرات جو ہیں وہ ایک دن میں 4، بعض 2 اور بعض 1، اور بعض لوگ 2 دن میں 1 ختم کیا کرتے تھے، بعض 3 دن میں، بعض 5 دن میں، بعض 7 دن میں، اور 7 دن میں ختم کرنا اکثر صحابہ کرام کا معمول تھا۔ اور یہی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انہیں تعلیم تھی کہ ایک ہفتے میں قرآن مجید کو ختم کیا کریں، اور قرآن مجید کی منزلیں بھی 7 ہیں۔ اور ایک ہفتے میں ختم کرنے میں یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ قرآن مجید کو بہت سمجھ کر اور صحیح وہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس میں لوگوں کے حالات جو ہیں بہرحال مختلف ہیں۔ بعض تو نہایت تیز پڑھنے کی صورت میں بھی حروف کو ان کے مخرجوں سے ادا کرنے اور صحیح پڑھنے پر قادر ہوتے ہیں، اور بعض لوگ اکثر تیز پڑھیں تو صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ لہذا تلاوت کرنے والوں کو چاہیے کہ صحیح پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ثواب صحیح پڑھنے میں ہے، نہ کہ محض جلدی پڑھنے میں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح تلاوت فرماتے تھے کہ ایک ایک حرف صاف صاف معلوم ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کا ذکر ہے جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور بڑی پیاری بات آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں سے متعلق ارشاد فرمائی، اور یہ قابل غور بات ہے، اور یہ آپ سب یاد رکھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو وہ دل میں اتر جاتا ہے، دل میں اترتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ تب جب دل میں اترتا ہے تو پھر وہ جم جاتا ہے، اور جب جم جاتا ہے تب وہ نفع دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نہایت خلوص اور ادب کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو یہ برکتیں ہمیں نصیب ہوں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اس دنیا میں قرآن مجید فرقان حمید کو ٹھہر ٹھہر کر اور اطمینان اور سکون کے ساتھ تلاوت کرتا تھا، اسی اطمینان کے ساتھ وہ تلاوت کرتا ہوا جنت میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور جہاں تک اس کی تلاوت ختم ہوگی وہاں تک کا سب ملک اس کو دے دیا جائے گا۔
بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ اگر عربی سمجھنے پر قدرت رکھتا ہو تو اس کے معنی اور مضامین پر بھی غور کرتا جائے، اور رحمت کی آیت آئے تو خوش ہو اور خدا سے رحمت مانگ لے، اور جب عذاب کی آیت آئے تو ڈرے اور اس سے پناہ مانگے، نیز کوشش کرے کہ تلاوت کے وقت دل حاضر ہو اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے، یہاں تک کہ رقت آ جائے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور آپ کے صحابہ کرام کی تلاوت کے وقت ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ اور اگر معنی نہ سمجھتا ہو تو یہ سمجھ کر تلاوت کرے کہ یہ وہی الفاظ ہیں جو حضور کو نور علیہ السلام بھی پڑھتے تھے، حضور کے صحابہ بھی، اولیاء اللہ بھی، اور علماء دین بھی۔ تو اس تصور کے ساتھ، اس محبت اور عقیدت کے ساتھ قرآن مجید، فرقان حمید کی تلاوت کی جائے۔ اگر یہ سمجھ کر تلاوت کی تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت لذت آئے گی۔ اگرچہ کہ بے وضو بھی قرآن پڑھنا جائز ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ وضو کر کے تلاوت کرے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ اور سنت یہ ہے کہ تلاوت جو ہے وہ پاک جگہ پر ہو۔ یہ میں نے کہا کہ قرآن مجید کی تلاوت بغیر وضو کر سکتے ہیں، مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ جس کو حفظ یاد ہو، بغیر ہاتھ لگائے۔ یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ قرآن مجید نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، یعنی پاک لوگ بھی قرآن مجید کو ہاتھ لگائیں، لیکن جب ہاتھ لگا کر قرآن مجید تلاوت کرنا ہو تو اس وقت باوضو ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح یہ بھی مستحب ہے تلاوت کا طریقہ کہ قبلے کی طرف منہ کر کے سر جھکا کر اطمینان سے پڑھے، یعنی جب قرآن مجید پڑھیں تو قرآن مجید ہی کے ہو کر کے رہ جائیں، جیسے کہ استاد کے سامنے طالب علم شاگرد ادب سے بیٹھتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کے سامنے ہم ادب سے بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کریں اور کسی اور طرف ہماری توجہ نہ ہو۔ اور اگر تلاوت کرنے سے پہلے مسواک کریں، منہ کو صاف کریں، خوشبو لگائیں تو بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ جتنا ادب زیادہ ہوگا اتنا ہی فیض زیادہ آپ کو نصیب ہوگا۔ اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی پڑھی جاتی ہے اور پڑھنا چاہیے۔ اور تلاوت کی حالت میں کسی سے بلا ضرورت بات کرنا مکروہ ہے، یعنی بات نہ کی جائے۔ ساری توجہ ہمیں ہماری قرآن مجید کی تلاوت کی طرف ہو۔ بڑے جلیل صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کے دوران کسی سے کلام نہیں فرماتے تھے، اور اگر کلام کرنا پڑ جائے تو کلام کے دوران میں قرآن شریف بند رکھے اور پھر بسم اللہ شریف پڑھ کر دوبارہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اس کی تلاوت شروع کی جائے۔ بہتر یہ ہے کہ جس دن قرآن پاک ختم کرے، یعنی جب قرآن مجید پوری تلاوت الف لام میم سے والناس تک مکمل ہو، ختم کرے جس دن قرآن پاک، اس دن اپنے گھر والوں دوستوں کو جمع کرے۔ حضرت سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے ختم کے وقت اپنے اہل قرابت کو جمع فرماتے اور دعا کرتے۔ حضرت مجاہد جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں میں سے، وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت رحمت الہی نازل ہوتی ہے، یعنی جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کو مکمل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم دعا کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس وقت اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جو قرآن پاک پڑھ کر حق تعالیٰ کی حمد کرے اور اللہ کے پیارے رسول حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ کی رحمت اس کو تلاش کرتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ضرور وہ اللہ کی رحمت سے مستفید ہوتا ہے۔ تو تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ قرآن پاک ختم کرتے ہی، یہ بھی اس کو چاہیے کہ جیسے ہی قرآن پاک ختم ہو، یعنی والناس تک پہنچے، کرتے ہی دوسری بار اس کو فوراً شروع کر دے، یعنی سورہ فاتحہ شریف اور الف لام میم سے مفلحون تک فوراً پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے دعا مانگنا
شروع کریں اور جتنے حاضرین لوگ اس وقت حاضر ہو سکیں اپنے اہل خانہ بچوں اور بچیوں میں سے ان سب کو بھی موجود رکھیں اور سب کے لیے اور اہل اسلام اور مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ اس وقت دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہاں تک میں نے کچھ قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل اور فوائد اور آداب کچھ آپ کے سامنے عرض کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے کہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر سے متعلق تھوڑی سی اس کی تاریخ اور اس کے معنی اور اس کی تھوڑی سی تحقیق جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کے معنی اور جو اس کی تحقیق ہے وہ تو بیان کرنے کا وقت شاید اس وقت نہیں مل پائے گا، لیکن میں صرف قرآن مجید کی تفسیر کی تاریخ سے متعلق یعنی اس کی جو سابقہ ہسٹری ہے اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں علم تفسیر متبین نہیں ہوا تھا باقاعدہ، اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی اس کی ضرورت باقاعدہ محسوس نہیں کی گئی، اس لیے کہ صحابہ کرام کا دورہ تھا اور زبان کے اعتبار سے وہ مفہوم سب سمجھتے تھے، ہر آیت کی شان نزول کا انہیں علم تھا۔ بھائی ہم کسی حکم کی وضاحت حاصل کرنے کی جب انہیں ضرورت ہوتی تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، پھر اس کے بعد خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کا مبارک دور تھا۔ لیکن بعد میں جب فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا اور کثرت سے غیر عرب اسلام میں داخل ہوئے تو ان کو قرآن کریم سمجھنے کے لیے مشکلات واقع ہونے لگی، تو تفاسیر کی تالیف ان عجمی مسلمانوں کی مشکلات رفع کرنے کے لیے قرآن کریم کے مشکل الفاظ اور جملات کے بجائے نسبتاً سہل الفاظ اور فقروں سے اس کا مفہوم سمجھانے کے لیے تفسیر کی ضرورت محسوس ہوئی۔ عہد اموی کے آخر تک اگرچہ علم تفسیر کی باقاعدہ تدوین نہیں ہوئی تھی، مگر اس کی بنیاد جو ہے وہ قائم ہو گئی تھی۔ اسی لیے صحابہ کرام میں بھی مطالب قرآنی کے سمجھانے میں تمام صحابہ جو تھے وہ یکساں نہیں تھے، اور ایسا وہ بھی کیوں کر ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ذہانت، ذکاوت، فہم و فراست، قرب صحبت یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جو جتنے قریب تھے، درجہ فضیلت کے اعتبار سے ان میں بڑا فرق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قرآن لینے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض صحابہ کے لیے فرمایا کہ ان سے قرآن لو، جیسے کہ حضرت ابی بن کعب اور حضرت سالم، عبداللہ بن مسعود، معاذ رضی اللہ تعالی عنہم کا نامی اس میں گرامی آتا ہے۔ خاص صحابہ میں ایک جماعت تھی، وہ تھی جو معانی بیان کرنے میں معروف و مشہور تھے، جن میں مذکور جو صحابہ ہیں ان میں حضرت ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ بن زبیر، انس بن مالک، ابو ہریرہ، جابر، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خاص طور پر نام آتے ہیں، اور حضرت خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق، خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم، اور حضرت ذوالنورین جو خلیفہ سوئم ہیں رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی تفسیری مضامین اگرچہ ہیں لیکن نسبتاً کم مروی ہیں، اس لیے کہ ان پر امور خلافت کی ذمہ داری اتنی زیادہ تھی کہ درس و تدریس کی فرصت انہیں کم ملی۔ اسی طرح خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے تفسیر اصحاب ثلاثہ کی نسبت زیادہ ہے، اور ان سے زائد حضرت ابن مسعود جن کا وصال 33 ہجری میں ہوا۔ غرض یہ کہ سب سے زیادہ تفسیری جملات صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہیں، اور آپ فقہائے صحابہ میں مانے ہوئے تھے۔ آپ کا وصال 68 ہجری میں ہوا، اور آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بھی مستفیض ہوئے، یعنی ان سے بھی آپ نے بڑے بڑے صحابہ سے علم حاصل کیا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے، اور حضور جمہور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی فیض فرمایا۔ صحابہ کرام کے بعد تعلیم قرآن کے 2 مرکز ہو گئے، ایک مکہ معظمہ اور ایک کوفہ میں۔ مکے میں سید المفسرین ابن عباس رضی اللہ تعالی
عنہ کے شاگردوں میں حضرت مجاہد، سعید بن جبیر، اکرمہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام آتے ہیں، اور کوفے میں حضرت ابن مسعود اور ان کے تلامذہ کا ذکر آتا ہے، جیسے کہ شعبی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اسماء گرامی جو ہیں ملتے ہیں۔ یہ بھی مشہور ہے کہ سب سے پہلے حضرت سید المفسرین ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر لکھی، جو آج تک موجود ہے، اور تمام تفاسیر کا ماخذ جو ہے اصل یہی تفسیر ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تدوین کتب شروع ہوئی تو پہلی صدی ہجری میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن پاک کی تفسیر تھی، جو کہ باقاعدہ شائع کی گئی، اور اس سے بعد میں لوگوں نے، بعد میں آنے والے اصحاب نے فائدہ اٹھایا اور وہ اہل اسلام تک پہنچی۔ تابعین کے بعد ان کے شاگردوں نے تفاسیر لکھی، حتیٰ کہ پھر اس قدر تفسیریں لکھی گئی کہ شمار نہیں کیا جا سکتا، اور اپنے زمانے کی بڑی اور مشہور تفاسیر میں تیسری صدی ہجری میں امام ابن جریر طبری کی مشہور تفسیر ہے جو انہوں نے لکھی، جو احسن التفاسیر کے لقب سے مشہور ہے، اس لیے بعد میں آنے والی تفاسیر کا ماخذ بھی یہی تفسیر ہوئی، اور اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ علماء ملت اسلامیہ اور مفسرین اور محدثین نے کام کیا۔ تو یہ میں نے کچھ باتیں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر سے متعلق آپ کے سامنے عرض کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی وقت چونکہ کم ہے، اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی، یہ تو میں نے تاریخ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کے حوالے سے تھوڑی سی آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھی، اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کی تفسیر کے معنی اور اس کی جو تحقیق ہے وہ، اور یہ کہ تفسیر قرآن پاک کس طرح سے کرنی چاہیے، تفسیر کی اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی عرض کریں گے، اور اس کے بعد اگر وقت مل گیا اگلی نشست میں تو انشاءاللہ تعالی تعوذ اور تسمیہ سے آغاز کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھ فقیر کا اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں تفاسیر سے، قرآن مجید کی تفاسیر سے ان کلمات الفاظ کو بیان کرنا قبول فرمائے، اور آپ تمام سامعین کو جنہوں نے سماعت کیا اپنے اپنے گھروں میں اپنے مقامات پر، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی، آپ سب کا بیٹھنا اور سننا بھی قبول فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی برکتوں سے، اس کے فوائد سے آپ سب کو، آپ کے اہل خانہ کو، بچوں اور بچیوں سب کو مولا کریم مستفیض فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔